السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ از نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، جو لوگ یورپ میں موو کرنا چاہتے ہیں، ورک پرمٹ لینا چاہتے ہیں بغیر پیسوں کے، جو کہ چاہتے ہیں جی ہمارے پاس مطلب ہم یورپ جائیں لیکن پیسہ خرچ نہ ہو، کیونکہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس پیسہ اتنا کہ ہم اتنا پیسہ سپینڈ کریں۔ جاب بھی چاہیے، سیلری بھی چاہیے، اور جناب ورک پرمٹ بھی چاہیے، اس سیٹنگ بھی چاہیے، وہاں جا کے ہم سیٹ بھی ہو جائیں تاکہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں یا اپنی فیملی کو وہاں پہ بلا سکیں۔ تو آج ایک بڑی اچھی نیوز ہے آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ اس میں نیوز بتانے سے پہلے میں ایک چیز اور بھی بتا دوں۔ تھم میل سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کون سی کنٹری ہے۔ شنگن کی کنٹری ہے اسٹونیا، جو کہ رشیا سے آزاد ہوئی ہے۔ اسٹونیا اور اس طرح کی دو کنٹریز اور ہیں، لٹویا وغیرہ، یہ ساتھ ساتھ ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یا اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ نے بہت ساری ویڈیو جو ہے ان کنٹریوں کی دیکھی ہوں گی، پہلے بھی دیکھتے ہوں گے۔ جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں یورپ کے بارے میں تو ان کی نظر میں آٹومیٹکلی جو ہے یہ ویڈیو آتی ہیں۔ اچھا، یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ فضول بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ ویسے اسکرپٹ کرنا چاہیں ویڈیو کو تو کر سکتے ہیں، آپ بند کر کے جانا چاہیں تو وہ بھی جا سکتے ہیں۔ یہ آپ کے کام کی بات میں کر رہا ہوں، کیونکہ آپ یورپ جانا چاہتے ہیں، شنگن میں انٹر ہونا چاہتے ہیں، تو جو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں نا، بہت غلط ویڈیو بنائی جاتی ہیں، بناتے ہیں لوگ۔ لیکن میرے جو دیکھنے والے ہیں، پرانے دیکھنے والے، ان کو پتہ ہے کہ میری ویڈیو کیسی ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں یا بری ہوتی ہیں۔ اگر میری بری ویڈیو ہوتی ہیں تو میرے جتنے اب سبسکرائبر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے اتنے سبسکرائبر نہ ہوتے ہیں، مجھے چھوڑ کے کب چلے جاتے وہ۔ تو لہٰذا ان کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں۔ کیوں پسند آتی ہیں؟ کہ میں ایک آرگینک جو بات ہے نا وہ کرتا ہوں، جو حقیقت ہے نا میں وہ کرتا ہوں۔ میں جھوٹ موٹ کی بات بالکل نہیں کرتا، نہ ہی ویوز لینے کے لیے میں ویڈیو کو بناتا ہوں۔ میں اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے، آپ لوگوں کا فائدہ جس میں الگ میرا کچھ نہیں جاتا۔ میرا ایک ٹائم ہوتا ہے، میں ٹائم اپنا نکالتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، تو آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں۔ آگے آپ کی قسمت، جو آپ کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے وہی ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو کامیابی ہوئی ہے، بہت سارے لوگوں نے جابیں لی ہیں، بڑی بڑی کنٹریز کے اندر جابیں لی ہیں۔ بات یہ میں کرنے لگا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے ان ملکوں کے اندر ان ملکوں کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں، اور سیلری کے بارے میں جب بات آتی ہے تو وہ سیلری اتنی بتاتے ہیں کہ میرے ماننے میں بھی وہ بات نہیں آتی، اور مجھے دکھ بھی ہوتا ہے کہ بھائی صرف ویوز کی خاطر آپ کیوں مس گائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو۔ اب جس ملک کی میں بات کر رہا ہوں، اسٹونیا کی، وہاں کی لوگ سیلری بتا رہے ہیں 4,000 یورو، 6,000 یورو، 8,000 یورو۔ صرف آپ اتنا سوچیں کہ اگر اس چھوٹی سی کنٹری کے اندر اتنی سیلری ہوتی تو جو مقامی لوگ ہیں، اسٹونیا کے رہنے والے لوگ ہیں، جو وہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، وہ کنٹری کو چھوڑ کر کیوں جاتے ہیں کسی بڑی کنٹری میں، جیسا کہ ڈنمارک ہے، ناروے ہے، نیدرلینڈ ہے، جرمنی، فرانس، سوئٹزرلینڈ ہے، وہاں پہ موو کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ سیلریز زیادہ ہیں۔ ان کی اپنی کنٹری میں، اسٹونیا میں، لتویا میں، ان ملکوں میں سیلریز بہت کم ہیں، اور وہ شکر خدا کا یہ ہے کہ وہاں پہ کم سیلری ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ذرا آپ بھی غور کریں اس چیز کے اوپر کہ اگر سیلری کم نہ ہوتی تو ہم لوگوں کو وہاں پہ جاب نہ ملتی، ہم لوگوں کو آفر نہ ہوتی۔ وہ لوگ خالی کر کے جاتے ہیں، بڑی کنٹریوں میں جاتے ہیں، خاص طور پہ جب گرمیاں آنی شروع ہوتی ہیں تو وہ لوگ وہاں سے موو کر جاتے ہیں، کچھ پھر وہیں کے رہ جاتے ہیں جہاں بھی وہ گئے ہیں، سوئٹزرلینڈ گئے ہیں، جرمنی گئے ہیں، وہاں پہ ان کی جابیں ہو جاتی ہیں، وہ ان کی جابیں پکی ہو جاتی ہیں، وہاں پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں وہ، تو یہ جگہ پیچھے سے خالی ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے حصے میں آتی ہیں وہ جابس، پھر ہمیں آفر ملتی ہے بھی ایشیا سے لوگ لیے جائیں، کیونکہ یورپین تو کوئی جائے گا نہیں وہاں پہ کام کرنے کے لیے، کیونکہ سیلریز کم ہے۔ سیلری کتنی ہے وہاں پہ؟ کم سے کم جو ہے وہ 800 یورو سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، چاہے آپ کسی ویئر ہاؤس میں جا کے کام کرتے ہیں،
700-800 سے لے کر یہ 1100 یورو تک جاتی ہے سٹارٹ میں. ٹرک ڈرائیور ہے اس کی 1100-1200 یورو سٹارٹ میں ان کی سیلری ہے. کسی شاپ کے اوپر آپ کام کرتے ہیں، کسی گروسری شاپ کے اوپر، مال میں کام کرتے ہیں، تو 700-800 آپ نے رکھنی ہے کہ آپ کو اتنی سیلری جو ہے یہ ملے گی. لیکن جو ہمارے بہن بھائی ہیں جو ویڈیو بناتے ہیں ان ملکوں کے اوپر، تو وہ اتنی سیلری بتاتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. وہ صرف ویوز لینے کے لیے کرتے ہیں. اور مزے کی بات، وہ کہتے ہیں نا سونے کے اوپر سہاگا بھی ایک لفظ ہے کوئی، لیکن مجھے اس کا سہاگے کا مطلب نہیں پتہ. سونے کا مطلب تو پتہ ہے مجھے کہ سہاگا کیا ہوتا ہے. سونے پہ سہاگا محاورہ ایک بنا ہوا ہے کہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے بھی اینڈ تک ہیں، کیونکہ اس کے اوپر مرچ مسالے لگائے جاتے ہیں. وہ لوگ مرچ مسالے لگاتے ہیں اسی لیے کہ آپ وہ ویڈیو دیکھتے رہیں، ان کی جو ویڈیو کی ریشو ہے وہ بڑھتی رہے. تو تکلیف مجھے اس چیز کی ہوتی ہے کہ آپ لوگ پھر مس گائیڈ ہوتے ہیں. پھر آپ لوگ دوسرے کو جو ایک اچھی انفارمیشن دیتا ہے اور اوتھینٹک انفارمیشن آپ کو دیتا ہے، آپ کی نظر میں وہ بھی شخص جو ہے نا وہ غلط ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں یہ سب بکواس ہے، یہ سب جھوٹ ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. آٹومیٹکلی مطلب کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے. اور یہ خراب کس نے کیا ہوا ہے؟ صرف ایسے ہی لوگوں نے کیا ہوا ہے جو آپ کو غلط گائیڈ کرتے ہیں، غلط انفارمیشن دیتے ہیں. بہرحال اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. سوری، یہ میرا یہ جو بیان ہے، جو میں نے یہ آپ کو چیز بتائی ہے، یہ بہت ضروری تھی بتانی تاکہ میرے اندر سے بھی میرے دل کا غبار جو ہے وہ نکل جائے. تو چلتے ہیں جی. اچھا جی، اب اسٹونیا کے اندر یہ ہے سلسلہ کہ جیسے میں نے بتایا باتوں باتوں میں کہ وہاں اکثر لوگ جو ہے جیسے گرمیاں آتی ہیں وہ آپ بڑی کنٹریز میں موو کر جاتے ہیں اور وہاں پہ بہت ساری ویکنسیز جو ہیں وہ خالی ہو جاتی ہیں. تو پھر وہ ہم لوگوں کو ملتی ہیں، ہم لوگوں کے حصے آتی ہیں، کیونکہ یورپ سے تو جاتا نہیں ہے وہاں پہ وہ کام کرنے. کون جائے گا بھائی جرمنی سے؟ اگر وہ اچھی خاصی ہے 3000 یورو اگر وہ سیلری لے رہا ہے تو وہ 800 پہ جا کے تو وہ کام نہیں کرے گا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کیوں جائے گا وہ. تو جس کی وجہ سے پھر ان کنٹریوں کو مجبوراً جو ہے ایشیا سے لوگ لینے پڑتے ہیں، کیونکہ وہ آ جاتے ہیں بنگلہ دیش سے، پاکستان سے، انڈیا سے، نیپال سے، بھوٹان سے، سری لنکا سے، جہاں سے بھی ان کو لوگ ملتے ہیں. تو لوگ تو کہتے ہیں جی ہم نے یورپ میں جانا ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اسٹونیا میں آ جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے شنگن ویزا ملتا ہے. اور شنگن ویزا جو ہوتا ہے اگر آپ کو مل جاتا ہے کسی بھی ایک کنٹری کا، تو آپ کے لیے پورے شنگن کے دروازے اوپن ہو جاتے ہیں. آپ اس میں جا کے گھوم پھر بھی سکتے ہیں. آپ کو جب چھٹی ہوتی ہے، ہالیڈیز ہوتی ہیں، تو آپ ان کنٹریوں میں جا سکتے ہیں. آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی آپ کے اس ویزے کے اوپر. ہاں ایک چیز اور، وہی پھر میں بات کروں گا کہ جو ویڈیو بناتے ہیں لوگ دوسرے، وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں جی کہ آپ کے پاس شنگن ویزا ہوتا ہے، آپ جہاں مرضی جا کے کام کر لیں، جون سی مرضی کنٹری میں جا کے کام کر لیں. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اسٹونیا کی TRC ہے تو آپ اسٹونیا میں ہی کام کر سکتے ہیں. باقی کسی بھی کنٹری میں آپ جا تو سکتے ہیں، کسی بھی شنگن کنٹری میں آپ انٹر ہو سکتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا. اگر چیکنگ ہوتی ہے، آپ کا پاسپورٹ چیک کیا جائے گا، آپ کی TRC چیک کی جائے گی، آپ کو کہا جائے گا جی ٹھیک ہے آپ انجوائے کریں. لیکن آپ جاب نہیں کر سکتے، آپ نوکری نہیں کر سکتے. لیکن وہ لوگ جو ہیں ویڈیو بناتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں جی بالکل بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کے پاس TRC ہے، بس آپ جہاں مرضی جائیں. بالکل غلط چیز ہے. ان چیزوں کے اوپر آپ نے دھیان نہیں دینا. آپ صرف اسٹونیا میں آئے ہیں، اسٹونیا میں ہی جاب کر سکتے ہیں جب تک آپ کی TRC کنورٹ نہیں ہو جاتی PR میں، پرماننٹ ریزیڈنٹ پرمٹ جب تک آپ کو نہیں مل جاتا، آپ کسی اور کنٹری میں جا کے جاب نہیں کر سکتے. یہ بھی بات کلیئر ہو گئی. اچھا جی، اب بات آ جاتی ہے جی آپ نے جاب لینی کیسے ہے اسٹونیا میں سوری ایک جیسے کنٹریز کے نیم ہے اور وہ پھسل جاتی ہے زبان. جاب کیسے لینی ہے آپ نے؟ پہلے میں دیتا تھا ویب سائٹس کہ جی اس ویب سائٹ پہ ٹرائی کریں، اس ویب سائٹ پہ ٹرائی کریں. تو لوگ ٹرائی کرتے تھے. بعض ویب سائٹ اوپن ہوتی تھی، بعض نہیں ہوتی تھی ان سے، کیونکہ بعض ویب سائٹ جو ہوتی ہیں وہ بین ہوتی ہیں بعض کنٹریوں کے اندر. تو اتنی وہ میسیج آتے تھے جی آپ کی یہ فیک ہے،
یہ تو کھل نہیں رہی ہے، تو یہ نہیں ہو رہا. وہی ویب سائٹ جو ہے وہ سعودی عربیہ میں کھل رہی ہے، عمان میں کھل رہی ہے، دبئی میں کھل رہی ہے، ہر جگہ پہ کھل رہی ہے، انڈیا میں کھل رہی ہے، پاکستان میں نہیں کھل رہی. کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ اس کنٹری میں کھل رہی، اس کنٹری میں نہیں کھل رہی. اس کے علاوہ ایک اور بھی بین اب لگ چکا ہے ان ویب سائٹوں کے اوپر، کیونکہ بہت ساری فیک جو ہیں وہ ویب سائٹیں ہیں. آپ اگر اس ویب سائٹ کو کھولتے ہیں تو فوری طور پہ آپ کے سامنے میسیج آ جاتا ہے کہ جی کین آئی ہیلپ یو. تو وہ پھر آپ جب بتاتے ہیں جی مجھے جاب چاہیے یا مطلب ویزا چاہیے یا جو بھی آپ بات کرتے ہیں، تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی از اوکے، آپ کو مل جائے گا. وہ آپ سے اسکیم کرتے ہیں، پھر آپ سے پیسہ مانگتے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے تو بالکل ٹوٹلی جو ہے ویب سائٹ دینا بند کر دیا ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہے جاب ڈھونڈنے کا؟ سیدھا سیدھا بالکل اوتھینٹک طریقہ جو ہے، اوریجنل طریقہ جو ہے، آپ نے گوگل پہ جانا ہے. گوگل پہ جا کے آپ نے لکھنا ہے، ریسرچ کرنا ہے جاب ان اسٹونیا. جب آپ یہ لکھیں گے تو بے شمار قسم کی جابس کی کمپنیز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. جن کو لوگوں کی ضرورت ہے، ورکر کی ضرورت ہے، انہوں نے اپنی ڈیمانڈ لکھی ہوگی کہ ہمیں ڈرائیور چاہیے، ہمیں ویئر ہاؤس میں آدمی چاہیے، یا ہمیں کسی مال میں کام کرنے کے لیے چاہیے. مطلب اپنی ڈیمانڈ، کوئی ہیئر کٹر کسی کو چاہیے، کسی کو ڈینٹر چاہیے، کسی کو پینٹر چاہیے، کسی کو کار مکینک چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے اور کسی کو کچھ چاہیے. تو وہ آپ اپنے اسکل کی جاب جو ہے وہاں پہ ڈھونڈیں. آپ کے پاس دو چیزیں ہونا لازمی ہے. ایک تو یورپین سٹائل جو ہے سی وی ہونی چاہیے، دوسرا آپ کا پاسپورٹ ریڈی ہونا چاہیے. کم سے کم اس کا جو ویلڈ ہے وہ آپ کا پاسپورٹ 1 سال ہونا چاہیے. پہلے ہو جاتا تھا 6 منتھ کا، لیکن اب 6 منتھ کا بھی نہیں چلتا. اب آپ کے پاس کم سے کم 1 سال ویلڈ جو ہے آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے، اور 1 عدد آپ کی سی وی مسٹ ہونی چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے آپ کو ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی. وہاں پہ اپلائی کریں، سی وی اپلوڈ کریں، وہیں پہ جہاں پہ آپ کو جاب نظر آتی ہے آپ کا اسکل نظر آتا ہے. اور یاد رہے کہ ایک جگہ پہ آپ نے اپلائی نہیں کرنا، جتنی دفعہ آپ بھی زیادہ کریں گے آپ کے لیے اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا. سی وی وہاں پہ آپ نے اپلوڈ کرنا نہیں بھولنا، کیونکہ سی وی کے سر کے اوپر ہی آپ کو جاب ملنی ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے سی وی بھیجی ہے، ان کو مل گئی ہے، انہوں نے جواب نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سی وی جو ہے ان کو پسند نہیں آئی. آپ کی یا تو سی وی میں ڈیفیکٹ ہے کوئی، یا آپ ان کے معیار کے مطابق ہی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے پھر آپ کو وہ جواب نہیں دیتے ہیں. تو آپ نے یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. تو فوری سے جائیے جناب، تو جا کے گوگل پہ ریسرچ کریں جاب، اور ڈائریکٹ جو ہے ہیئرنگ لیں ان سے، اور آپ سے وہ کوئی پیسہ نہیں لیں گے. وہاں پہ آپ کو دوسری ویب سائٹیں بھی ملیں گی جو کہ ایجنسیز ہوتی ہیں جو کہ پیسے مانگتی ہیں. تو وہ آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. میں اسی لیے نہیں دیتا کہ جی وہ بعد میں لوگ کہتے ہیں جی وہ تو پیسے مانگ رہے ہیں. تو جناب آپ خود ہی دیکھ لیں گے، کیونکہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہونا چاہتا، نہ ہی میں بننا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو کوئی ویب سائٹ دوں، آپ اس کو پیسے دے دیں، اور بعد میں آپ کہیں جی وہ آپ نے جو ویب سائٹ دی تھی اس سے میں نے اس کو مطلب پیسے دیے. بہرحال آپ اپنی قسمت آزما سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے کیونکہ وہ سٹوری بیچ میں آ گئی. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.